اگر فجر کی اذان ہو رہی ہو اور اس وقت اٹھیں تو کیا فجر کی اذان کے دوران پانی پی سکتے ہیں اگر لیٹ ہو جائیں تو؟ پھر جب لیٹ ہو گئے تو پانی پینے سے کیا ہوگا؟ جان بوجھ کر پئیں گے روزہ نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیں، کیونکہ اذان ہوتی ہے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد. اذان جو ہوتی ہے وہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے، اس لیے جب اذان شروع ہو جائے تو پھر کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے. اگر لیٹ اٹھے ہیں تو پھر ویسے ہی رات کو نیت تو کر لی تھی نا، تو سمجھے میرا روزہ ہی ہے. کچھ لوگ رات کو لیٹ سوتے ہیں، سحری کے وقت نہیں اٹھتے اور روزہ رکھ لیتے ہیں. یہ تو وہ بتائے جو گھر گھر پھرتا ہے، یہ تو سوال وہ شخص کر سکتا ہے جو گھر گھر پھرتا ہے جی. یہ اپنے گھر کی بات کہیں کہ ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے، لوگوں کی بات نہیں کہنی چاہیے. لوگوں کی باتیں تب کہیں جب گھر گھر رات کو سحری کے وقت میں جائزہ لیا اور لوگ کیا کر رہے ہیں. تو عام طور پر ایسے سوال اپنے بارے میں ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے. تو جس گھر میں لوگ رات کو لیٹ سوتے ہیں اور سحری کے وقت نہیں اٹھتے، روزہ رکھ لیتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، روزہ ہو جاتا ہے. لیکن بہتر یہ ہے، آپ سرکار علیہ السلام نے فرمایا سحری میں برکت ہے، اور آپ فرماتے ہیں ہمارے روزے میں اور عیسائی کے روزے میں یہی فرق ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے، ہم سحری کرتے ہیں. اس لیے جان بوجھ کر سحری نہ کرنا عیسائیوں کا طریقہ ہے، اور سحری کرنا یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے. تو ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، ہمیں یہود و نصارہ کی نقل نہیں کرنی چاہیے. نماز تراویح میں قرآن پاک الف لام میم سے لے کر والناس تک پڑھنا ضروری ہے، یا پھر کوئی سورت ملا کر تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ جس کو کچھ نہیں آتا یا ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں کوئی حافظ قرآن نہیں ہے تو پھر وہ سورتیں پڑھ کے تراویح پڑھ سکتے ہیں، تراویح ہو جائیں گی. لیکن یہ افضل ہے کہ قرآن پاک پورا سنا جائے، پورا قرآن پاک پڑھا جائے، والناس تک پڑھا جائے، الف لام میم سے لے کر والناس تک پڑھا جائے جی. یہ قرآن پاک جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قرآن پاک کا پورا دور کرتے تھے جناب جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. تو یہ ایک موقع اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. تو حفاظ کرام ہمارے لیے اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہیں، وہ ہمیں پورا قرآن سناتے ہیں، تو پورا قرآن سننا چاہیے. اگر کہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی قرآن سنانے والا نہیں ہے تو صورتیں پڑھ کر بھی نماز تراویح جو ہے وہ ادا ہو جاتی ہے. تو 20 رکعت نماز تراویح کے لیے 20 صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں. اور اگر کسی کو کچھ بھی نہیں آتا، صرف قل واللہ ہی آتا ہے، تو قل واللہ کے ساتھ ہی 20 تراویح رکعت نماز تراویح پڑھ سکتے ہیں. فرض نماز میں فرضوں میں جب سجدہ کرتے ہیں تو مسنون دعائیں پڑھ سکتے ہیں. فرض نماز میں صرف سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا چاہیے، یہی سنت ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے لیے ہمیں سبحان ربی الاعلیٰ کا حکم دیا ہے، تعلیم دی ہے، عمل مبارک فرمایا. جب نفل پڑھیں، نفلی عبادات میں آپ کو اگر اور دعائیں یاد ہوتی ہیں تو کر سکتے ہیں. ٹی وی پر نماز تراویح لائیو پڑھتے ہیں، کیا ہم اس کے ساتھ نیت کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ پڑھیں گے تراویح نہیں ہوگی. سن سکتے ہیں تلاوت لیکن نماز نہیں ہوگی. وہ الائیو سننا اور ہے، الائیو امام ہونا اور ہے. وہ الائیو امام نہیں ہے، وہ الائیو امام اسٹوڈیو میں ہے. ہمیں لائیو امام چاہیے جماعت کے لیے. اور ایسے ہی ہے، یہ نہیں کہ گھر میں تلاوت کر رہا ہے تو مسجد میں لوگ جو ہیں وہ اس کی پیچھے پڑھیں گے، نہیں. امام کا آگے ہونا اور اس کے پیچھے ہو کے نماز تراویح پڑھنا. ٹی وی پر ایسے نہیں ہوتا. ٹی وی پر صرف سماعت ہوتی ہے. اگر ٹی وی میں دیکھتے ہیں بھی وہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں پڑھا رہے ہیں. اور پھر اگر آپ اس کو قبلہ رخ رکھ لیں ٹی وی کو، تو ٹی وی امام ہوگا نا، پھر بندہ تو امام نہ ہوا، وہ تو فوٹوز کی آ رہی ہے، وہ تو فوٹوز کی آ رہی ہے. اور پھر جب وہ ٹی وی کو سامنے رکھیں گے تو امام کا منہ ادھر ہو جائے گا ہماری طرف، اور الٹا رکھیں گے تو پھر وہ ڈبہ ہی رہ جائے گا پھر. تو اس لیے یہ ایسی باتیں سوچ میں آ سکتی ہیں، کوئی عرض نہیں ہے، مسئلہ پوچھنے میں عرض نہیں ہے، لیکن لائیو امام ہونا چاہیے. امام کے پیچھے نماز تراویح ہوتی ہے. اسلام ترقی سے منع نہیں کرتا، تو آپ اپنے مدرسہ اسکول میں اس کی تعلیم دیتے ہیں؟
ہاں ہی دیتے ہیں، کمپیوٹر کی تعلیم دیتے ہیں، سب کچھ سکھاتے ہیں. اپنے بچوں کو ہمارے مدرسے میں داخل کرا دیں، انشاءاللہ بڑی تعلیم دیں گے، ایکسپرٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ اصل میں آپ کو شاید معلوم ہے یا نہیں ہے، کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے 600-700 سال سے کوئی سائنسی ترقی نہیں کی ہے. جی یہ مسلمانوں کا قصور نہیں ہے، میں بتا دوں آپ کو، مسلمان بڑے ترقی یافتہ ہیں. اگر کوئی مسلمان کوئی ایجاد کرتے اس کو مار دیتے ہیں مسلمان ہی، کیونکہ یہ ہندوؤں کے یہودیوں کے گماشتے ہیں لوگ. دیکھو ہمارے ڈاکٹر عبد القدیر صاحب نے بم بنایا نا، تو مسلمانوں کیا سلوک کیا اس کے ساتھ؟ ہندوؤں نے اس کو اپنا صدر بنا لیا تھا ملک پاکستان، ملک ہندوستان کا. تو یہ مسلمان حاسد لوگ ہیں، کسی کو ترقی کرتا دیکھتے نہیں ہیں. اور پھر یہ کوئی یہاں ترقی کا جو کوئی ایجاد کرتا ہے اس کا کوئی یہاں وقت نہیں ہے، وہ باہر چلا جاتا ہے، دوسرے ملک والے اس کو ہنس کے لیتے ہیں. پھر وہ ان کے ملک میں کام کرتے وہ کہتے ہیں ہم نے ایجاد کیا، کرتا ہمارا بندہ ہے، نام ان کا ہو جاتا ہے. اور جتنی بھی سائنسی ترقیاں ہیں یہ ساری مسلمانوں کی ایجادات ہیں. لیکن آج مسلمان جو ہے یہ عیاش ہو گیا ہے، حکمران عیاش ہو گئے ہیں، اور ان کو بس پیسے آ گئے ہیں، بس یہ اپنی مستی میں لگے ہوئے ہیں جی. اور اگر کوئی مسلمان ترقی کرتا ہے تو یہود و نصارہ اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور سارے اس کو پکڑنے میں یہود و نصارہ کا ساتھ دیتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں. یہ جائزہ بھی تو لے نا سارا کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا میں. مسلمان نے بہت بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں بابا. وہ سائنس جو ہے یہ آلے کی محتاج ہے، اور مسلمان اتنی ترقی کرتا ہے بغیر آلے کے ترقی کر لیتا ہے. اس کو ساتھ روحانیت بھی ہوتی ہے. یہ اور سوال کچھ ہیں. حضرت شہباز قلندر کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ کیا ان کے مزار پر جا سکتے ہیں؟ جو ہم نے عقیدہ گھڑ لیا ہے ناچنے گانے کا، وہ پتہ نہیں ان کا تھا کہ نہیں تھا. جیسے ہمارے لوگوں نے حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ کے بارے میں عقیدہ بنا، وہ طبلہ سرنگیاں بجاتے تھے. جی طبلے تو پہلے ہی چلتے تھے وہاں، طبلے سرنگی تو پہلے چلتے تھے ہندوستان میں. تو اگر طبلے بجا کے ہی مسلمان کرنا تھا، طبلے تو پہلے چل رہے تھے. یہ لوگ اپنے طبلے بجانے کو جائز کرا دینے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. جی اب لوگ نعتیں بھی طبلے پر پڑھ رہے ہیں، دروشی بھی طبلے پر پڑھا جا رہا ہے. یہ سب طبلے سرنگیوں والے بیچارے وہی جو اسلام سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سناول طوس و رباب آخر. آج طوس و رباب میں آ گئے، ساز میں آ گئے ہیں جی، کیا کیا ہم کر رہے ہیں. اور جو مجاہدانہ رول تھا مسلمانوں کا اور ترقی کا رول جو تھا اور محنت کا تھا وہ سارا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان چیزوں کی سمجھ عطا فرمائے. ہم اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اور ہم ترقی کریں، محنت کریں. سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے. بڑے یہاں ایسے سے بچے بیٹھے، اتنے ذہین بچے ہیں جو چاہو ایجاد ان سے کرا سکتے ہو. لیکن یہاں حوصلہ افزائی نہیں ہوتی، حوصلہ افزائی نہیں ہوتی. جن ملکوں میں حوصلہ افزائی ہوتی ہے وہ بھی تو انسان ہی ہے نا. دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حوصلہ عطا فرمائے. حوصلے اس لیے کہ تاکہ حوصلہ افزائی کر سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری روحانیت میں ترقی عطا فرمائے، دینی ذوق میں اضافہ فرمائے، علم کے شوق میں اضافہ فرمائے، اور ہم محنت کریں، لوگوں تک ہم اچھی باتیں پہنچائیں اور پیار و محبت کے انداز کو اپنائیں، تاکہ اسلام کا جو رنگ ہے وہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام کس طرح محبت سے پھیلا ہے. اچھا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم لوگوں نے جو دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور غلامی کی توفیق عطا فرمائے. ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے رہیں کہ یہ ایک انداز زندگی ہوتا ہے، اور محنت کریں. اللہ تعالیٰ مجھے کو فہم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بھی جی ابو ہریرہ کو نیت ہے، ابو جہل کو نیت ہے جی، جو کام کسی کے ساتھ ہوتا تھا اس کی وجہ سے کنیت ہوتی تھی. ابو ہریرہ کو عبد الرحمن کا نام تھا، یہ بلیاں پالا کرتے تھے تو اس کا نام ابو ہریرہ رکھ دیا کہ بلیوں کا باپ. ابو کا میں نے باپ ہوتا ہے، لیکن اصل میں کسی کی محبت میں جو گم ہوتا ہے نا
اس وجہ سے ابو کہتے ہیں۔ برکات، بڑی برکتوں والے کام کرتے تو ابو البرکات ہو گئے۔ ابو الحسنات، بڑی نیکیوں کا ابو الحسنات ہو گئے۔ اور میزبان کو عربی میں ابو الضیف کہتے ہیں، چونکہ وہ مہمان کی محبت میں گم ہوتا ہے اس لیے اس کو ابو ضیف کہتے ہیں۔ جو مہمان کی محبت میں گم ہو اس کو ابو ضیف کہتے ہیں، جو جہالت میں گم ہو اس کو ابو جہل کہتے ہیں، جو اولیت میں گم ہو اس کو ابو بکر کہتے ہیں، جو بلی کے پیار میں گم ہو اس کو ابو ہریرہ کہتے ہیں، جو نیکیوں میں گم ہو اس کو ابو الحسنات کہتے ہیں، جو برکات میں گم ہو اس کو ابو البرکات کہتے ہیں، اور جو دین حنیف میں گم ہو اس کو ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کو اس لیے ابو حنیفہ کہتے ہیں، وہ دین حنیف کا بڑا انہوں نے کام کیا ہے، اس لیے ان کو ابو حنیفہ کہتے ہیں۔